تم ہماری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو جیسے ہم نے کوئی معجزہ کیا ہو؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے اپنے بیٹے، اپنے پیغمبر یسوع مسیح کو جلال بخشا ہے جسے تم نے مصلوب کیا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو کہ لنگڑا تھا، اس کی ٹانگیں بغیر کسی وجہ کے سکڑ گئی تھی۔ تم نے زندگی کے شہزادے کو مار دیا، لیکن خداوند نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ ہم اسے زندہ دیکھتے ہیں۔ یہ یسوع کے نام میں ایمان رکھنے کا نتیجہ ہے کہ اس شخص نے شفا پائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یسوع کے نام میں شفا پائی، وہ جو مصلوب کیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے نہ جانتے ہوئے یسوع کو مصلوب کیا، لیکن نبیوں نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ تم سب مجھے جانتے ہو، صرف خدا مجھے میری ٹانگیں واپس دے سکتا تھا۔ یسوع پر ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو۔ یسوع کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلو اور اس کے شاگرد بنو تاکہ تمہارے گناہ دھل سکیں۔ ان مذہبی رہنماؤں جنہوں نے یسوع کو مصلوب کروایا تھا، پطرس اور یونا کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ یہ قانونی طور پر ٹھیک نہیں کہ تم لوگوں کو ہمارے مذہب کے خلاف بھڑکاؤ۔ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ معجزہ تھا بالکل اسی طرح جیسے مسیح کرتا تھا جب وہ یہاں تھا۔ میرا ایک پڑوسی ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مسیح کو اس کی موت کے بعد زندہ دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اکٹھے 500 لوگوں پر ظاہر ہوا۔ اب وہ لنگڑوں کو اس لیے گرفتار کر رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں۔ میں باقی شاگردوں کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اور باتیں معلوم کروں۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نہیں مرا۔ میرا خیال تھا کہ ہم نے جب ان کے رہنماؤں کو مصلوب کر دیا تو ہمیں کافروں کے اس ٹولے سے چھٹکارا مل گیا۔ پھر ہم اسے دوبارہ مار دیں گے اور اس کے شاگردوں کو بھی۔ اچھا، پھر وہ دونوں اسے جلد ہی ملیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص پیدائشی طور سے لنگڑا تھا۔ تم نے اسے کس طرح شفا دی؟ تم نے کس کے نام میں یہ کیا؟ ناصرت کے یسوع مسیح کے نام میں، وہی جسے تم نے مصلوب کیا، جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس شخص نے شفا پائی، یاد کرو صحیفوں میں لکھا ہے۔ اس شخص نے شفا پائی، یاد کرو صحیفوں میں لکھا ہے۔ جس طرح پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ کسی اور کے نام میں نجات ممکن نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کے درمیان کسی اور کو ایسا نام نہیں بخشا گیا جسے ہم بچا سکیں۔ یہ لوگ بالکل جاہل ہیں، انہوں نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن پھر بھی یہ نبیوں کے الفاظ بڑی آزادی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ معجزات کو جھٹلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ شفا پا گیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سب یسوع کے شاگرد ہیں جو اس کے نام میں یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں واقعی بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ واقعی یسوع کے ساتھ تھے۔ انہیں اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اگر تم نے اس مرے ہوئے یسوع کے نام میں کلام کرنا اور شفا دینا جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ کیا تم سمجھ گئے میری بات؟ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور پھر بھی کبھی مجھے یہ جی اٹھنے کی بکواس نہ سنانا۔ تم انصاف کرو کہ کیا یہ خداوند کی نگاہ میں ٹھیک بات ہے کہ ہم خداوند کے بجائے تمہاری فرما برداری کریں؟ لیکن ہمیں وہ ساری باتیں ضرور بتانی چاہیے جو ہم نے دیکھی اور سنی ہیں۔ انجیل کی منادی تمام اسرائیل میں ہوئی۔ بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لائے اور پانی کا بپتسمہ لیا۔ کیا تم نے یہ یسوع مسیح کے بارے میں خوشخبری سنی ہے؟ کلیسیا امن اور محبت سے بھرے ہوئے ہزاروں لوگوں کا گھرانہ بن گئی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا، وہ زندہ ہے اور اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کلیسیا میں عورتوں کو عزت و احترام دیا گیا۔ جب سے میرا گھرانہ یسوع پر ایمان لایا ہے، پہلی بار ہمارے گھرانے میں سکون محسوس ہوا ہے۔
مسیح ہزاروں کی تعداد میں بڑھتے گئے، مسلسل اپنے مال اسباب کو بانٹتے رہے اور روزانہ گھر گھر اور گلی گلی جس کسی کو بھی ملتے یسوع کی منادی کرتے، مسیح کا کام کرتے ہوئے خداوند کے گیت گاتے تھے۔ اے اسرائیل کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے ہمارے بزرگوں کو بتایا تھا کہ ان کی نسل ایک اجنبی زمین پر لے جائی جائے گی اور وہاں وہ 400 برس تک غلاموں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ خداوند نے کہا کہ اس کے بعد وہ اس قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے لوگوں کو مخلصی بخش کر اس زمین پر لے آئے گا جو اس نے ابراہیم کو دی تھی۔ لیکن سلیمان نے خداوند کے لیے ایک گھر بنایا۔ خدائے بزرگ و برتر ہاتھ کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، جیسے کہ نبی نے کہا، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیا گھر بناؤ گے؟ خداوند نے فرمایا، کیا یہ میرے آرام کی جگہ ہے؟ کیا میرے ہاتھوں نے یہ سب چیزیں نہیں بنائیں؟ ستفتس اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنا، تو ہماری ہیکل کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تم ضدی اور باغی ہو، تمہارا دل خدا کے لیے برا ہے، تم پاک روح کی مخالفت کرتے ہو جیسے کہ تمہارے بزرگوں نے کی۔ تم اور تمہارے بزرگوں نے ان نبیوں کو اذیتیں دیں اور قتل کیا جنہوں نے یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں کی، لیکن تم نے بھی اسے دھوکہ دیا اور قتل کیا۔ ستنفس، تو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، تو ہماری شریعت اور روایات کو توڑنا چاہتا ہے اور اس کا نام بدل کس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرے ہوئے آدمی کے ساتھ جسے اس وقت سے کسی نے نہیں دیکھا جب سے رومیوں نے اسے مسلوب کیا ہے۔ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کے دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ واہ، کیا جلال ہے! اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لو، خدا کی ایسی توہین بالکل نہ سنو، یہ موت کا حقدار ہے۔ اسے شہر سے باہر لے جاؤ اور سنسار کر کے مار دو۔ گستاخ خدا، ہم نے یسوع کو مسلوب کیا، تمہیں ہم سنسار کریں گے۔ یہ ہمارے مذہب کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے سنسار کرنے کے بعد بھی یسوع ہی خداوند رہے گا، خدا کا پیغمبر رہے گا۔ اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اسے مرنا چاہیے۔ ساؤل، کیا ہمیں اعلیٰ حکام کی حمایت حاصل ہے؟ میں اس کی موت کی سزا پر دستخط کروں گا۔ یہ مرے ہوئے یسوع ناصری کے پیروکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ توہین رکنی چاہیے، سنسار کرنا جاری رکھو۔ ساؤل، میری قمیض کا خیال رکھنا۔ خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر اور انہیں اس گناہ سے بری کر۔ اس گستاخ کو مار دو۔ یسوع کے ان لوگوں کا خاتمہ کرو۔ اور اس وقت یروشلم میں کلیسیا کو شدید اذیتیں دی گئیں اور رسولوں کے سوا سب لوگ شہر چھوڑ گئے۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔ ساؤل، جو کہ فریسی تھا، کلیسیا کے خلاف لڑتا تھا، ہر گھر میں داخل ہو کر عورتوں اور مردوں کو پکڑتا اور جیل میں قید کرتا تھا۔ کیا یہاں مسیح کے کوئی اور پیروکار بچے ہیں؟ میرے باپ کو نہ مارو، عورت کو بھی پکڑ لو۔ ایک مسیح جس کا نام فلپس تھا دعا کر رہا تھا جب ایک فرشتے نے اس کے ساتھ کلام کیا، فلپس، اٹھ اور جنوب کی طرف ایک بڑی سڑک پر جاؤ جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے وہاں کیوں بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اگر خداوند فرماتا ہے کہ جا تو میں ضرور جاؤں گا۔ یہ وہی جگہ لگتی ہے۔ خداوند، اب میں کیا کروں؟ خداوند، تو کیا چاہتا ہے؟ قافلہ، خداوند، کیا یہی وجہ ہے کہ تو مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسا شخص ہے جسے تو نے اپنے لیے چن لیا ہے؟ جا اور اس قافلے کے ساتھ مل جا۔ وہ ذبح ہونے والے برے کی طرح لے جایا گیا، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے ہے ویسے ہی وہ خاموش رہا، کیونکہ اس کی زندگی زمین سے لے لی گئی تھی۔ اس میں ابو توپیا کی ملکہ کا خدمت گزار، جو کہ ایک بڑا افسر تھا، شامل تھا۔ وہ اس کا خزانچی تھا جس کے سپر سلطنت کی ساری دولت تھی۔ وہ یہودیوں کے طریقے کے مطابق یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا اور اب ایتھوپیا واپس جا رہا تھا، اور وہ صحیفوں کی تلاوت کر رہا تھا۔
میں سن رہا ہوں کہ تو یسوع نبی کے صحیفے کی تلاوت کر رہا ہے۔ جو تو پڑھ رہا ہے کیا تمہیں اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو نے تو پہچان لیا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ کوئی مجھے وضاحت سے بیان نہ کرے۔ آ میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو یروشلم سے آ رہا ہے؟ ہاں، میں وہاں عبادت کے لیے گیا تھا۔ میرے ملک کے مذہب نے مجھے کبھی بھی سکون نہیں دیا۔ خداوند بڑی دور محسوس ہوتا تھا۔ میں نے مسیح موعودہ کے بارے میں سنا تھا۔ اب جب میں یروشلم گیا تو وہاں ہزاروں لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ آ چکا ہے، لیکن وہ مصلوب کر دیا گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں نبیوں کے صحیفوں میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی ایسی بات کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی تھی۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ یسوع نبی اپنے بارے میں بات کر رہا ہے یا پھر کسی اور آدمی کے بارے میں لکھا ہے؟